اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ابلاغ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب کبھی بھی اساتذہ یا سیگ ملازمین یا ری اسٹیٹ ملازمین کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ابلاغ ٹی وی اور آپ کا اپنا میزبان عزیر احمد خان آپ کی آواز بنا اور آپ کی آواز کو ان ایوانوں تک پہنچایا جہاں ایک آدمی کی پہنچ نہیں ہے، کیونکہ ہماری آواز جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس پر اثر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یاد کراتے ہیں کہ یہ 16,000 ملازمین جو تھے، ان کے حوالے سے اعلیٰ عدالت نے فیصلہ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا اس پر من و عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی من پسند تشریح کر کے ملازمین کو ذلیل اور خوار کرنا شروع کر دیا گیا۔ خاص کر جو ہے اساتذہ کو جس طرح رولنگ سٹون بنایا گیا ہے، وہ شاید پاکستان کی ایک تاریخی مثال ہی ہے۔ یہ قوم کے معمار جو نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کا مستقبل ہے، جنہوں نے آنے والے وقت میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کو ہی سڑکوں پر رولا جا رہا ہے۔ انتہائی ایکٹیو ان کے ممبر راجہ تصدق خیام اور ان کی یونین کے صدر ملک امیر صاحب جو ہیں، وہ اس وقت میدان عمل میں ہیں اور وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ معاملات حل کیے جائیں۔ اساتذہ بیچارے کتنے ایسے ہیں ہمارے پیارے بہن بھائی جو داغِ مفارقت دے گئے، اور اسی وجہ سے کہ شاید انہیں نکال دیا جائے گا، شاید ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی، شاید ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے، شاید وہ مکان کا کرایہ نہیں دے سکیں گے، شاید وہ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا سکیں گے۔ پھر ایک یہ بھی ان کے اوپر تلوار لٹک گئی تھی کہ ان سے شاید پیسے واپس کیے جائیں۔ بہرحال وہ تو عدالت کا بہت بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا، مگر اسی ٹینشن میں اور لے کر اب تک درجنوں ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور وہ اس جہان فانی کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ملازمین میں، اساتذہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت 50 اور 55 کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی سروس کے چند محض سال رہ گئے ہیں۔ اس آخری سال میں اگر انہیں پہلے دن سے کرتے ہیں، جو کوئی 9ویں میں، کوئی 11ویں میں، کوئی 14ویں میں تھا، تو وہ سارے اگر اسی سٹیج پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ان کے مسائل ہیں۔ انہوں نے اتنے سال سروسز دی ہیں، انہوں نے باقاعدہ تنخواہیں لی ہیں، حکومت پاکستان نے دی ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہیں، AGPR سے دی ہیں، تو کیوں نہیں جو تنخواہیں دیتے رہے ہیں، جنہوں نے منظور کی ہیں، انہیں کیوں نہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا؟ ان بیچاروں کا آخر کیا قصور ہے؟ اب یہ جو ہیں یہ اپیل پر اپیل کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا FDE ہے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، اس نے سپریم کورٹ کے بحال شدہ ملازمین کو جو ہے ایک دفعہ پھر کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، اور ان کا کچھ ایسے ہے کہ جو انہیں ڈیلی ویجز بنایا جا رہا ہے، جو 12 سال سے 13 سال کی نوکری پہ ہیں وہ ریگولر جاب کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے وہ ریگولر رہے ہیں، انہیں تمام تر سہولیات ملتی رہی ہیں، اب وہ جو ہیں اس پہ ڈیلی ویجز پر آ جائیں گے۔ اب دوبارہ ان کو نوکری سے ہو سکتا ہے اگر یہی حالات رہے تو فراغت کا بھی آرڈر آ جائے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ جن دونوں صاحبان کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، صداقت اور ملک امیر صاحب، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی راستہ نکلے۔ ان حکمرانوں سے اپیل کرتے ہوئے اساتذہ نے کہا کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، ہمارے پاس آتے رہے، ایک ایک کے آگے سب گئے، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور کئی پارٹیوں کے لیڈران، جن میں فضل الرحمان صاحب، ان کے جتنے بھی نمائندے تھے، پیپلز پارٹی کے جتنے بھی نمائندے تھے، نواز شریف پارٹی کے جو بھی نمائندے تھے، سب نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ سیاست چمکاتے رہے اساتذہ کے سر پر، وہاں جا کر ان کے مجمع سے خطاب کرتے رہے، لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور مسئلہ جوں کا توں وہیں جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، چونکہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مافیا جو ہے وہ آڑے آ گیا ہے اور انسانیت کا نہیں، انسان کا قتل عام ہونے جا رہا ہے۔
تعلیم سے متعلق جو ایجوکیشن کے ملازمین ہیں ان میں اس وقت شدید بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ عمر کی اس دہائی میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ اور کچھ نہیں کر سکتے اور مزید کوئی غم یا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت حکمرانوں پر اور ان ایوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کم از کم وہ ان اساتذہ کا، سیگ ملازمین کا، ری اسٹیٹ ملازمین کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اب راجہ تصدق خیام اور ملک امیر اس وقت سب کو کولیکٹیولی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، پارلیمنٹ کے سامنے جمع نہیں ہوں گے، سب مرد اور خواتین، بلکہ ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ شاید حکمرانوں کو کچھ رحم آ جائے، وہ بچوں پر ہی دیکھ کر رحم کھا لیں۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ من و عمل نہیں کیا، اپنا من پسند فیصلہ کیا، تو آخر کیوں ان ملازمین کی زندگیاں جو ہے وہ رسک میں ڈال رہے ہیں؟ انہیں اس عمر میں بے روزگار کریں گے۔ ملک پر پہلے ہی اتنی بڑی آفت ٹوٹ چکی ہے، کم از کم 35 سے 40% ملک جو ہے اس وقت وہ ڈوب چکا ہے، پانی میں ڈوب چکا ہے۔ یہی غلط فیصلے ہیں اور یہی بد دعائیں ہیں غریبوں کی، غریب عوام کی، غریب لوگوں کی۔ اب ان ملازمین کے حوالے سے کوئی بھی ایسا فیصلہ آتا ہے تو عدالت کو دوبارہ یہ چاہیے، بلکہ ہم اس سے یہ اپیل کرتے ہیں، ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ کے، وہ انٹروین کرے اور کہے کہ اس کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اساتذہ کو پھر ایک دفعہ خوار کیا جا رہا ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں۔ اب وہ اس نوجوان نسل کو تعلیم دیں گے یا سڑکوں پر آئیں گے؟ بہرحال فیصلہ ابھی جو ہے مقتدر ایوانوں میں ہے، آپ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے اور فیصلہ آپ کے حق میں ہی آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔